آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو پروگرام خوابوں کی تعبیریں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ ایک فضیلت آپ سب کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار درود پاک پڑھیے اور اللہ پاک کی 10 رحمتوں کے مستحق حصہ دار بنیے۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، پروگرام میں ہمارے ساتھ استاد محترم مولانا اسد اتاری مدنی صاحب بھی تشریف فرما ہوتے ہیں۔ سیدی، خوش آمدید۔ جزاک اللہ خیر۔ کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج آپ ناظرین کو کیا ارشاد فرمائیں گے؟ میں یہ چاہوں گا کہ ہم سب ماہ رمضان کی آمد سے پہلے پہلے اس کی تیاری کر لیں۔ تیاری 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک آپ نے روزے کی تیاری کرنی ہے، سحر کی تیاری کرنی ہے، افطاری کی تیاری کرنی ہے، اور جو بھی رمضان کی روٹینز ہوتی ہیں اس کی تیاری کرنی ہے۔ لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہوتا ہے کہ ماہ رمضان میں جو خصوصیت ہے وہ عبادت ہے۔ روزہ جو فرض کیا گیا سال میں کسی اور دن کا فرض نہیں، صرف ماہ رمضان کا فرض ہوا کرتا ہے۔ قرآن اسی ماہ کے اندر نازل ہوا، اور کئی ایسی عبادات ہیں، تراویح ہے وہ اسی ماہ مبارک کے اندر ہم ادا کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ عبادت کا مہینہ ہے، اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو ہمیں تیار کرنا ہے، اور تیاری میں سب سے جو بیسک ایلیمنٹ ہے وہ علم ہوتا ہے کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کام سے متعلق آپ کی معلومات کتنی ہیں، کیسی ہیں۔ تو مشورہ دوں گا کہ رمضان سے پہلے پہلے فیضان رمضان جو امیر اہل سنت کی ایک مایہ ناز تصنیف، بلکہ میں کہوں گا کہ اردو زبان کے اندر رمضان کے مہینے کی مناسبت سے اس سے زیادہ شاندار کتاب آپ نے نہیں دیکھی ہوگی۔ اس کو پڑھ لیجئے، چیپٹر وائز ہے، تقسیم کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے عرصے سے ایک کام کر رہے ہیں تو ہم درستی کر رہے ہوں گے۔ ہوتا ہے کہ ایک کام بار بار کیا جائے تو اس کا طریقہ معلوم ہو جاتا ہے، لیکن جب کسی چیز سے متعلق باقاعدہ آپ نالج حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس کی اسٹرینتھ میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور بہت مرتبہ ہماری کئی غلط فہمیاں وہ دور ہوتی ہیں۔ تو روزے کے مسائل، اعتکاف کے مسائل، روزہ کن باتوں سے ٹوٹتا ہے، کن باتوں سے مکروہ ہوتا ہے، وہ باتیں کہ جن سے ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹ رہا ہوتا ہے، ایسی بھی بعض صورتیں ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ قے آ جائے تو کیا کریں، خون نکل جائے تو کیا کریں، انجیکشن لگانے کا کیا مسئلہ ہے، روزے میں طبیعت خراب ہو جائے تو کس صورت میں جا کر افطار کرنے کی اجازت ہوگی، اسی طرح سحری افطاری کی دعائیں ہیں، تراویح کے مسائل ہیں، اور بہت کچھ۔ تو ایک تو اس کو آپ پڑھ لیجئے۔ دوسرا، رمضان کی جو ہم نے روٹین بنانی ہے وہ ایسی بنانی ہے کہ ہمارا روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، یہ ساری عبادتیں احسن انداز پر، بہتر انداز پر ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ کوئی بھی ایسا ہیوی کام اپنے ذمے پہ نہ لیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا روزہ ڈسٹرب ہو۔ اسی طرح کھیل کود میں بعض لوگ مصروف ہو جاتے ہیں، تو یہ تو ویسی فضولیات کے کام ہیں، ان میں تو ویسے ہی نہیں پڑھنا چاہیے، کئی چیزیں تو ناجائز کی حد تک بھی پہنچ جاتی ہوں گی۔ تو رمضان اس دفعہ کو جو میں گزاروں وہ میری زندگی کا اب تک کا سب سے بیسٹ رمضان ہونا چاہیے۔ اگر یہ نیت ہوگی تو اس کے لیے ہماری تیاری بھی اتنی ہی اچھی ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں بخیر و عافیت، صحت کے ساتھ اس سال کا رمضان دیکھنا بھی نصیب فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی جانب اور دیکھتے ہیں آج آپ ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی سنائیے۔
میرا نام محمد حماد رضا ہے۔ خوابوں کی تعبیر میں میرا یہ خواب ہے کہ اکثر لوگ یہ خوابوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا کو گھوم رہے ہیں، بعض اوقات لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ مکہ مدینے کی سیر کر رہے ہیں یا دیگر ممالک کی وہ مطلب ٹرپ پر ہوتے ہیں۔ تو برائے کرم اس کی تعبیر ارشاد فرمائے کہ دنیا گھومنے سے مراد کے تعبیر میں بھی یہی ہوگا کہ وہ بندہ دنیا گھومے گا یا اس کی کچھ اور تعبیر ہے؟ جزاک اللہ۔ ویری انٹرسٹیڈ۔ اسد بھائی کیا فرمائیں گے آپ؟ جی، ظاہری طور پہ تو بڑا خرچہ ہوتا ہے، ایسے ہی ہے، چلو خواب میں آپ تو خواب ہی ہے۔ بہت مرتبہ اس طرح کے خواب ہمارے خیالات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جس کو وزٹ کرنے کا شوق ہوگا، دنیا دیکھنے کا شوق ہوگا، آپ نے مکہ مدینے کا بھی تذکرہ کیا، عاشق رسول کو مکہ دیکھنا ہے، مدینہ دیکھنا ہے، تو خواب میں بھی وہی نظر آئے گا۔ رہی یہ بات کہ کیا واقعی اس کے ساتھ ایسا ہوگا، جی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو چیز آپ نے خواب میں دیکھی ہے وہ مستقبل میں بھی آپ کو نظر آ جائے۔ بلکہ حرمین کی حاضری کے حوالے سے علماء نے فرمایا ہے کہ وہ شخص اسباب اختیار کرنے کی کوشش کرے اور اختیار کرے بھی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرے، انشاءاللہ عز و جل حقیقت میں بھی حرمین طیبین کی اسے حاضری نصیب ہوگی۔ تو یہ ایک پازیٹیو سائن ہوتا ہے، کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں مقدس مقامات کی بار بار با ادب حاضریاں عطا فرمائے۔ جی مزید سوال دیجیے۔ میرا نام محمد فرحان اختاری ہے۔ ایک خواب کی تعبیر پوچھنی تھی کہ ایک شخص خواب دیکھتا ہے کہ وہ آم کے درخت کے نیچے کھڑا ہے اور آم کے درخت پر آم لگے ہوئے ہیں، اور وہ اس وجہ سے نہیں توڑتا کہ یہ کسی کا ہوگا درخت۔ برائے کرم اس خواب کی تعبیر ارشاد فرما دیں۔ جی اسد بھائی کیا فرمائیں گے ان کے خواب کے بارے میں؟ خواب انہوں نے بیان کیا ہے وہ ایک اچھا سائن ہے کہ ایک اچھا کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں یہ نہ توڑوں، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو دیکھنے والے کو اللہ پاک کسی غلط کام سے محفوظ فرمائے گا، کوئی گناہ سے، غلطی سے اس کی حفاظت رہے گی۔ صحیح۔ یہ پازیٹیو سائن ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرے اور کوشش بھی کرے کسی بھی طرح کے معاملے میں جس میں حق العبد کا خطرہ ہو، ضائع ہونے کا، تو بندہ اس سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ ہم ضرور توڑیے، لیکن مالک کی جو ہے وہ اجازت کے ساتھ حقیقت میں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ بہرحال اوورآل خواب کی تعبیر جو ہے یہ پازیٹیو ہے۔ جی مزید سوال دیجیے۔ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ اس کے گھر پر خون کی بارش ہو رہی ہے۔ برائے کرم اس خواب کی تعبیر بتا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ تشویشناک حالت میں خواب میں خون دیکھنا اچھا نہیں ہوتا، تو اس میں ایک دو باتیں عرض کروں گا۔ ایک تو اگر انہوں نے حفاظت کا تعویذ نہیں پہنا ہوا تو اسے حاصل کر کے پہن لیا جائے، اور کچھ وظائف ہوتے ہیں جو اپنے لیے، اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے پڑھے جاتے ہیں، تو وہ پڑھ لیے جائیں۔ اگر آپ امیر اہل سنت سے جنہوں نے خواب دیکھا ہے مرید ہوں گے یا طالب ہوں گے تو صبح و شام پڑھنے کے وظائف ہیں۔ ایک بڑا مختصر سا وظیفہ ہے، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ فجر کے بعد اور عصر کے بعد 3 بار اول آخر درود پاک کے ساتھ اس کو پڑھ لیں، کچھ رائے خدا میں صدقہ کر دیں، تو انشاءاللہ عز و جل نقصان سے محفوظ رہیں گے۔ ٹھیک ہے سر بھی، کچھ سوالات ہمیں میسیجز کے ذریعے سے بھی ناظرین کے موصول ہو رہے ہیں، اور ایک سوال میں شامل یہ کرنا چاہوں گا۔ یہ کہتے ہیں کہ سر مچھلی کو صاف پانی کے اندر دیکھنا اور دوسرا پانی سے باہر دیکھنا، یہ دونوں کیسا ہیں، اور ان دونوں خوابوں کی کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں؟ مچھلی کا دیکھنا اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور نعمت ملنے کی علامت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو مچھلی جو دیکھے اللہ پاک کا شکر ادا کرے، انشاءاللہ کوئی نعمت، کوئی خوشخبری، کوئی اچھی بات اس تک پہنچے گی۔ پانی میں ہو یا پانی سے باہر ہو، دونوں صورتوں میں۔ ٹھیک ہے، مزید سوال دیجیے۔ خوابوں کی تعبیر میں میرا سوال یہ ہے کہ جو میرے رشتہ دار، عزیز رشتہ دار ہیں، وہ خواب میں مجھے زندہ مردہ نظر آتے ہیں، اور جو مردہ ہیں وہ زندہ نظر آتے ہیں۔ برائے کرم اس کی تعبیر ارشاد فرما دیجئے۔ جی اسد بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے ان کے سوال کے بارے میں؟ ایسے خلاف واقع خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، اور ٹھیک اس میں ہے، پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے، شیطان بھی بعض اوقات پریشان کرتا ہے، اچھا، تو ان کی طرف توجہ نہ کریں، انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کوئی وظیفہ حضور اس پریشانی کی حالت میں اگر کوئی کسی نے دیکھ لیا ہے، اچھا بعض اوقات کانسیپٹ آپ اکثر بیان بھی فرماتے رہتے ہیں کہ یہی ہے کہ اگر کوئی مردہ خواب میں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بھائی اس کا بھی ٹائم قریب آنے والا ہے۔ اب یہ دیکھ تو لیا، اب یہ الجھن بھی ہے، اب اس الجھن سے چھٹکارا پانے کے لیے یہ کہیے کہ اس کو تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس رکھنے کے لیے کوئی ایسی آپ ایک
بات ان کو بتا دیں تاکہ یہ کبھی خود میں اس طرح کی سچویشن پائیں تو اس وقت یہ آپ کا دیا ہوا عمل اپنائیں اور یہ پرسکون ہو جائیں. یہ ہوں یا اور کوئی بھی ناظر کہ جس کو پریشان کن خواب آتے ہوں، ڈراؤنے خواب آتے ہوں، بندہ گھبرا جاتا ہے بعض اوقات، مار دھاڑ دیکھتا ہے، جیسے وہ ابھی تک کہ خون کی بارش ہو رہی ہے، تو اس طرح کے اگر کنٹینیو خواب آتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں تو ایک وظیفہ ہے، یہ پڑھ لیا کریں. 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 ٹائمز، یا متکبرو، اول و آخر درود پاک پڑھ لیں 3 مرتبہ اور پھر سو جائیں. یعنی کہ وظیفہ پڑھنے کے بعد پھر کوئی کلام نہ کریں اور آخری کلام یہی ہو، کوشش کریں اور سو جائیں، تو انشاءاللہ عز و جل ڈراؤنے خواب آنا بند ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ. مزید سوال دیجیے گا. میرا نام محمد زہیب اتاری ہے. خوابوں کی تعبیر میں میرا سوال عرض ہے کہ خواب میں گھوڑے کا دیکھنا کیسا؟ برائے کرم اس کی تعبیر ارشاد فرما دیں. خواب میں گھوڑا دیکھنا کیسا ہے اسد بھائی، کیا فرمائیں گے؟ گھوڑا اگر اچھی نسل کا ہے تو زیادہ بہتر ہے. ویسے گھوڑے کا دیکھنا پازیٹیو ہے، خاص طور پر اگر کوئی گھوڑے کا مالک اپنے آپ کو دیکھتا ہے یا گھوڑے پر سواری کرتا ہے، سوار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر عربی النسل ہے تو وہ اور بھی اچھا ہے. منصب میں اضافہ ہونے، عزت میں مزید اضافہ ہونے کی یہ علامت ہوا کرتا ہے. تو جو بھی یہ دیکھے اللہ پاک کا شکر ادا کرے. پازیٹیو یہ خواب ہے، عزت میں اضافہ ہوگا. اور ناظرین اس پر ہم نے ایک تفصیل سے جو ہے کہیے کہ پیکیج ایک ہم نے آپ لوگوں کو ماضی میں دکھایا تھا. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب چینل خوابوں کی تعبیریں پر آپ کو یہ ایزیلی دیکھنے کو، پوری سیریز ہے یہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی. آپ اس سے بھی وہاں پر دیکھ کر استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. مزید سوال دیجیے گا. میرا نام عمران ہے. خوابوں کی تعبیر میں میرا سوال عرض ہے کہ بکری کو خواب میں مردار دیکھنا کیسا ہے؟ بکری کو خواب میں مردہ دیکھا؟ ہاں جی، یعنی کہ بغیر ذبح کے مر گئے، مردار. تو یہ کچھ نقصان کی اور مال کے ضائع ہونے کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے سوال کریں اور بہت بہتر ہوگا کہ کچھ رائے خدا میں صدقہ کر دیں. ٹھیک ہے. یہ صدقہ ایسی چیز ہے کہ ہر بلا کے لیے اکسیر ہے، بچنے کے لیے، حفاظت کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے، بیماری سے بچنے کے لیے. یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ اتنا جامع عمل ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بہت جگہ پر یہ کام آئے گا. تو اس طرح کا جو خواب ہے جو کہ پازیٹیو نہیں ہے تو اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ پاک مال کے، اسباب کے، اپنی جاب کرتے ہیں تو اس کے یا کاروبار کے نقصان سے محفوظ فرمائے. تو انشاءاللہ عز و جل ضرور کرم ہوگا اور اس خواب کے برے اثر سے آپ محفوظ رہیں گے. راشد علی بھائی کا یہ سوال ہے کہ خواب میں کسی کو جان سے ہی مار دیا ہے سر، یہ خواب ہے میرا اور اس کے بارے میں کچھ بتا دیجیے. دیکھیے عموماً تو ایسا ارادہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. کہ جس کو خواب میں دیکھا ہے تو حقیقت میں بھی مارنا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک فضول بات ہوتی ہے، بندے کی نہ نیت ہے نہ اس کا ارادہ ہے. ٹھیک ہے. نہ وہ یہ کام کر سکتا ہے. تو شیطان اس طرح کی باتیں دکھاتا ہے اور اس کا مقصد مسلمان کو پریشان کرنا ہوتا ہے. تو آپ اس کی طرف زیادہ نہ سوچیں اور اگر واقعی کسی کے ساتھ آپ کا جھگڑا تھا یا کوئی ایسا معاملہ تھا تو اس کو دور کریں، اس سبب کو دور کریں، اس کے ساتھ تعلقات کو بہتر کریں تاکہ کوئی بھی ایسی صورت پیدا نہ ہو. باقی گھبرائیں نہیں، اللہ پاک حفاظت فرمائے گا اور آسانی کا سامان. ٹھیک ہے. اسد بھائی ایس ایم ایس کے ذریعے سے ہمیں ایک سوال موصول ہوا ہے، یہ غالباً کوئی اسلامی بہن ہے، کہتی ہیں کہ خواب میں خود کو قبر میں دیکھنا اور قبر بھی کھلی ہوئی ہے اور نماز بھی اور تلاوت قرآن پاک کرنا، یہ ان کا جو ہے وہ قبر سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر قبر کھلی ہوئی دیکھیں اور اس میں کسی کو دیکھا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن پاک کر رہے ہیں، تو ایسی سچویشن میں ایسے خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ جس سے متعلق دیکھا ہے تو اس کی کوئی چھپی ہوئی عبادت اور نیکی ٹھیک ہے ظاہر ہونے کی علامت ہے. صحیح. اس طور پر اچھا خواب ہے، اس نے کوئی نیک کام کیا ہوگا، اللہ کے لیے کیا ہوگا، لیکن وہ لوگوں پر ظاہر نہیں ہوگا، یا اس کی کوئی خوبی یا کوئی بھی اس کی نیکی وہ لوگوں پر ظاہر ہوگی. ٹھیک. اس طور پر یہ اچھا خواب ہے. اچھا خواب ہے. مزید سوال دیجیے گا.
اسد مدنی بھائی کا بہت پیارا سلسلہ خوابوں کی تعبیریں، ماشاءاللہ عز و جل بہت پیارا سلسلہ ہے۔ حضور، خواب کے اندر ٹرینوں کو دیکھنا یہ کیسا ہوتا ہے، اور اچھا خواب دیکھنے کے لیے کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے کہ خواب میں کبھی مکہ دیکھیں، مدینہ دیکھیں، کچھ زیارتیں ہوں، کبھی خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہو جائے؟ اس کے بارے میں بھی کچھ مدنی پھول عنایت فرمائیے۔ جیسا بھی ٹرینز کا دیکھنا تو ایک عمومی چیز ہے، بندہ دیکھتا رہتا ہے، یا پکچرز میں یا ویسے ہی سفر کرتے رہتے ہیں، ٹرین پہ سفر کافی ہوتا ہے، تو اس کی تو کوئی خاص تعبیر نہیں ہے۔ باقی جو دوسرا ان کا سوال تھا کہ اچھے خواب دیکھیں اور اپنی مرضی کا خواب دیکھیں، جی، تو اس کے لیے تو آپ کو اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنے خیالات کو سٹرونگ کرنا ہوگا۔ وہ جتنا زیادہ جس چیز کے بارے میں سوچتا ہے تو خواب بھی اسی سے متعلق نظر آتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے خاص درود پاک ہے، وہ درود پاک ہے، وہ پڑھ لیا جائے، اور اگر وہ اسپیسیفک درود نہ بھی یاد ہو تو کوئی سا بھی درود ہو، آپ اس نیت سے کثرت کریں کہ مجھے خواب میں اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، تو انشاءاللہ عز و جل ضرور زیارت نصیب ہوگی۔ درود پاک کے جو بے شمار فضائل ہیں، ان میں ایک برکت اور فضیلت یہ بھی ہے کہ جو کثرت درود کرتا ہے اسے خواب میں اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ تو اس نیت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہیں، اور مقدس مقامات کا آپ نے کہا تو جس سے متعلق آپ کو محبت ہوگی اور آپ سوچیں گے، کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اسی کی زیارت بھی نصیب ہوگی۔ کیا بات ہے! میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، یعنی یہ پوری گفتگو کا ایک خلاصہ جو ہے وہ اس شعر کے اندر ہے کہ اگر آپ اپنی سوچ کو پاکیزہ رکھیں گے، اپنے خیالات کو پاکیزگی بخشیں گے، تو یقیناً آپ کے لیے ویسے ہی خواب ہوں گے جن کے بارے میں آپ سوچتے ہیں، تصور کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اچھے خواب دیکھنا نصیب فرمائے۔ اور اصل میں ایک ہے خواب کی دنیا، ایک ہے حقیقت کی دنیا، تو واضح سا ایک فرق ہے دونوں کے اندر، اور اچھی وہی ہے جو حقیقت کی دنیا ہے۔ آپ کیا فرمائیں گے اس موضوع پر کہ خوابوں کی موضوع دنیا تو میں بہت طویل ہے، اور ظاہر ہے کہ انسان حقیقی زندگی میں ہی رہتا بھی ہے اور رہنا بھی چاہیے۔ ٹھیک ہے، خوابوں کے بارے میں جو یہ بیہیویئر ہے نا کہ یار مجھے ہر چیز خواب میں ہی بس ہوتی رہے، تو یہ بعض اوقات پریشان کن بھی ہو جاتی ہے، اور اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں کرنی چاہیے، صحیح، اور بعض اوقات نفسیاتی مسائل بھی ہو جاتے ہیں۔ اچھا، خواب ایسا معاملہ ہے کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج ایسا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، حقیقی دنیا میں رہتے ہوئے، اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے آپ کے پاس زیادہ اختیارات ہیں، زیادہ کنٹرولز ہیں، آپ جس طرح کی زندگی چاہیں آپ گزار سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مشورہ تو یہی ہے کہ خوابوں کی دنیا میں نہیں رہنا چاہیے، حقیقی دنیا میں رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن بہرحال خواب کا ایک حصہ ہے ہماری زندگی میں، وہ جو تھوڑا بہت حصہ ہے وہ بھی اچھا ہی ہو، اللہ کرے، تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، حقیقت کی دنیا جو ہے وہ زیادہ اچھی ہے۔ اصل میں یہاں ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ جیسے انسان خواب میں خود کو ایسی کیفیت میں دیکھتا ہے کہ وہ ایک تو کسی گناہ میں مبتلا ہے، تو انسان کا جو یہ گناہ ہے اس کے حقیقت میں جو نامہ اعمال ہے، اس کے اندر بھی یہ لکھا جائے گا یا فقط خواب کی حد تک ہی ہے؟ اس کی اصل کیا ہے؟ جی ایسا نہیں ہے کہ جو خواب میں گناہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے تو وہ اس کے نام اعمال میں لکھا جائے، کیونکہ انسان جو مکلف ہے، جو شریعت کا پابند ہے، ٹھیک ہے، تو جہاں پر اس کو اختیار ہے وہاں پر اس کی پرسش بھی ہے، صحیح، باز پرس بھی ہے، اس کی گرفت بھی ہے۔ گرفت بھی ہے۔ اب خواب ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، اسی لیے خواب میں اگر کوئی معاملہ دیکھا جائے تو اس پر گناہ کا اطلاق نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ ہمارے خیالات، ہمارے رجحانات اور ہماری سوچوں سے متعلق ہمیں خواب نظر آتے ہیں۔ صحیح، تو اس طور پر تو خواب من وجہن ہمارے کنٹرول میں تو نہیں کہیں گے، لیکن ایک اثر ہے ہماری سوچ کا، یہ کہیں گے، لیکن چونکہ وہ مکمل طور پر ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، اسی لیے تو اس پر کوئی حد بھی جاری نہیں ہوتی ہے۔ اگر خواب کے اندر کوئی چوری کرتا ہے جی، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا حقیقت میں ہاتھ کاٹا جائے گا، کہ وہ میٹر خواب کا تھا، تو حقیقت پر تو اس کا کوئی امپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا۔ بیوٹیفل، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز سے آپ نے ایکسپلین فرمایا ہے۔ مزید سوال دیجیے گا۔
میرا خواب ہے کہ میری جان پہچان والا ہے، میں نے اس سے پیسے لینے ہیں تو وہ مجھے خواب میں پیسے دے رہا ہے اور پھر پیچھے کر رہا ہے، اس کی تعبیر جاننا چاہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسد بھائی ویسے ان کے سوال کے جواب سے پہلے میں آپ سے ایک سوال اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرض دے دیا ہے، کیسے لیں اب؟ یہ تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اس کا کلیہ تو میرے پاس بھی نہیں ہے۔ بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں، قرض دینے کے بعد واپس نہیں کرتے لوگ۔ عموماً یہ مزاج ہے اور درست نہیں ہے۔ ایک تو وہ ہے نا کہ جس کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے، چلو کسی حد تک ہم کہیں کہ یار چلو اس کے پاس ہے ہی نہیں تو کیا کرے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ بہت بڑی تعداد لوگوں کی وہ ہوتی ہے کہ جو قرض لیتے وقت تو بڑی لجاجت اور بڑے اس سے لیتی ہے، لیکن جب دینے کا وقت آتا ہے تو ہونے کے باوجود نہیں دیتی۔ تو یہ ایک مس بیہیو ہے اور شرعاً بھی درست نہیں ہے۔ اس پہ بڑا سخت جو ہے وہ دل آزاری کا سبب ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو سامنے والا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار میرا قرضہ تو نہیں دے رہا، لیکن ہر مہینے اس کا موبائل تبدیل ہو رہا ہے، ہر سال جو ہے یہ نفلی بعض عبادتوں میں بھی خرچ کر رہا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ موج مستی میں لگا ہوا ہے، لیکن میرے پیسے نہیں دے رہا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے بلا وجہ قرض دینے میں تاخیر کرنا یہ شرعاً بھی درست نہیں ہے اور اس پر بھی آپ کی گرفت ہو سکتی ہے۔ تو ایسا جو ہے وہ لوگوں کا حال ہو گیا ہے کہ اب تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار قرضہ اتنا دو جتنا معاف کر سکو، ایسے ہی، یعنی کہ دینے کے بعد واپسی کی امید اتنی کم ہوتی ہے لوگوں کی۔ اچھا، اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہے، لوگ دینا کم کر دیتے ہیں۔ جب معاشرے کے اندر ایک چیز ایسی پنپ جاتی ہے اور پھیل جاتی ہے تو پھر لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ یار میں دے تو سکتا ہوں، لیکن کوئی بھی ہیلا کر کے معذرت کر لیتے ہیں کہ یار نہیں میں نہیں دے سکتا۔ یہ اس کا ایک بیڈ امپیکٹ ہے کہ جو واقعی مستحق ہے قرض کا تو اس کو بھی پھر نہیں مل رہا ہوتا، اور پھر معاذ اللہ سود کی طرف جاتے ہیں اور غلط کاموں کی طرف جاتے ہیں، تو خرابی ہیں۔ تو یہ ایک معاشرتی برائی ہے جس کو ہم سب کو مل کے دور کرنا چاہیے۔ کم از کم میں اپنے اعتبار سے دیکھوں، آپ اپنے اعتبار سے دیکھیں، یار اگر مجھ پر کسی کا آتا ہے اور میں دے سکتا ہوں تو میں دے دوں۔ اچھا نہیں دے سکتے تب بھی آپ اسے رابطے میں تو رہیں، اس کو جواب تو دیں، اس کو رسپونڈ تو کریں، اس کو کم از کم یہ تو تسلی ہو کہ آپ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور وہ واقعی کوشش ہونی چاہیے جو نظر بھی آئے، تو اس سے بھی چلو سامنے والے کو ڈھارس رہے گی۔ لیکن بعض اوقات تو یہ بیہیویئر بھی نہیں ہوتا، آپ نہیں دے پا رہے تو آپ جواب نہیں دے رہے، موبائل بند ہو گیا، اور عجیب و غریب انداز اختیار کرتے ہیں، ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یار آپ بار بار کیوں پوچھتے ہو، بول تو دیا جب ہوں گے تو دے دوں گا۔ اللہ کے بندے، جب آپ کو چاہیے تھا کیا اس وقت آپ کا یہی لہجہ تھا؟ آپ یہی لہجہ اختیار کرتے نا تو پھر دیکھتے آپ کو کیسا ملتا۔ آج وہ بیچارہ، اچھا وہ ہوگا شریف آدمی اسی لیے آپ اس کے ساتھ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، اگر سامنے والا بھی سوا سیر ہو تو پھر دیکھیں کیا حال کرتے ہیں۔ تو وہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان اگر کہیں پر پھنس گیا ہے، آزمائش میں ہے، تو ہمیں اس کو ڈھیل دینی چاہیے، لیکن دونوں طرف سے اس پر بزرگوں کے واقعات، احادیث کے اندر جو ترغیب ہے وہ بڑی زبردست ہے۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کو ان سب چیزوں کو لحاظ رکھنا چاہیے اور ایک اچھا مسلمان ہمیں ثابت کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے اسد بھائی، اسی کے ضمن میں سوال بھی تھا، اور سوال یہ تھا کہ وہ پیسے دیتا ہے خواب میں اور جو ہے وہ واپس کر لیتا ہے، مطلب دے بھی رہا ہے اور نہیں بھی دے رہا ہے، جیسے ہوتا ہے نا بندے کو تنگ کرنا یا چھیڑنا، اس طرح کی سچویشن۔ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ، اگر آپ نے کسی کو دیا ہوا ہے تو امید رکھیں انشاءاللہ دے دے گا۔ باقی اس کا کوئی تعبیر سے تعلق تو نہیں، اب جو بیچارہ پھنسا ہوا ہے تو اس کی جو قلبی کیفیت ہے تو وہی اس کو خواب میں بھی نظر آ رہی ہے کہ دے رہا ہے، پھر ہاتھ کھینچ رہا ہے۔ تو اللہ پاک آسانی کا معاملہ فرمائے۔ آمین آمین۔ ناظرین تیار ہو جائیے، اب پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک سیگمنٹ کو شامل کرنے کا، اور اس سیگمنٹ میں استاد محترم مولانا اسد مدنی صاحب نے کچھ سوالات کے جوابات عطا فرمائے ہیں۔ وہ ایسے سوالات ہیں یقیناً آپ کے ساتھ بھی وہ ہو سکتے ہیں، یا میں کہوں کہ اگر انسان زندگی میں رہتے ہوئے ان خوابوں سے ضرور کبھی نہ کبھی جو ہے وہ اٹریکٹ ہوتا ہے، مطلب یہ خواب کسی نہ کسی کو زندگی میں ایک بار ضرور آ سکتے ہیں۔ وہ کیا خواب ہیں، کیا باتیں ہیں، کیا سوالات ہوئے ہیں، آئیے اس پیکیج میں دیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ جب واپس آئیں گے تو آپ کے مزید جو سوالات ہم تک پہنچے ہیں انہیں پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ جی دکھائیے۔ خوابوں کی تعبیریں۔ الحمد
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، بات کرنی ہے آج ہم نے کسی اسلامی بھائی سے خوابوں سے متعلق۔ کون ہوں گے، کیا ہوں گے، ان کے ذہن میں کیا سوال ہوگا، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ایک ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم ڈیفرنٹ اسلامی بھائیوں سے بات چیت کرتے ہیں اور آپ تک وہ پہنچانے کی کوشش رہتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں آج ہمارے ساتھ سب سے پہلے کون ہیں۔ جی تشریف لائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ سب سے پہلے تو اپنا نام بتائیے، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد مظفر اتاری ہے۔ محمد مظفر اتاری، ماشاء اللہ۔ کیا کرتے ہیں مظفر بھائی؟ میں اسٹڈی کرتا ہوں۔ پڑھتے ہیں۔ چلیں جی، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرا ایک سوال ہے خوابوں کی تعبیر سلسلے میں۔ جی۔ ایک خواب دیکھا تھا، تقریباً ٹائم تھا کوئی رات کا 2:30 پونے 3 کا۔ اچھا۔ تو جب ہم سوئے ہوئے تھے، میں دیکھتا ہوں کہ گھر سے کوئی شخص باہر جاتا ہے، یعنی کہ کچھ دیر کے بعد جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ روتے ہوئے آتے ہیں۔ اچھا۔ رو رہے ہوتے ہیں، دروازے سے انٹر بھی نہیں ہوتے، دروازے پہ ہی جو ہے نا وہ بہت زیادہ رو رہے ہوتے ہیں۔ ہم آواز سن کر گھبرا جاتے ہیں کہ اللہ خیر کرے، کیا ہو گیا۔ جب باہر آتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری خالہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو یوں پھر ہمیں بھی ایک صدمہ لگتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنا کیسا اور اس کی تعبیر کیا ہے؟ صحیح۔ تو حقیقت میں آپ کی خالہ بھی حیات ہیں؟ جی۔ دیکھیے، کسی کے بارے میں مرنے کا خواب دیکھنا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کی موت ہی کا وقت قریب ہو۔ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرنا جو ہے وہ صرف موت ہی سے تعبیر کی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اب مرنے کی کئی اور بھی تعبیریں ہیں۔ کسی کے بارے میں دیکھنا کہ وہ فوت ہو گیا ہے، تو ایک اس کی تعبیر یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ شخص جو ہے جس کے بارے میں دیکھا گیا ہے وہ کسی مشکل سے چھٹکارا پائے گا، اور اگر کسی قید و بند میں ہے تو اللہ پاک کی رحمت سے وہ آسانی کا شکار ہوگا۔ تو جن دونوں آپ نے خواب دیکھا، آپ نے کہا کہ رات کا آخری پہر تھا، 2:30-3 بجے کا وقت تھا، تو اس کی تعبیر بھی جلد ظاہر ہوگی۔ تو انشاءاللہ آپ کی خالہ جان جو ہیں ان کو کوئی اچھی بات پہنچے گی اور کسی مشکل سے نجات ان کو حاصل ہوگی۔ تو یہ اچھا خواب ہے، اللہ پاک کی رحمت پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اور مشکل سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ وہ بیمار یا کوئی اور اس حوالے سے؟ یعنی کہ کوئی بھی ایسی چیز کہ جس کی وجہ سے وہ مشکل کا شکار ہے۔ اچھا، ویسے تو انسان کی زندگی میں بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں، تھوڑی تھوڑی اگر ہم گننا چاہیں تو کوئی 15-20 مشکلات تو بنی جاتی ہیں عمومی اعتبار سے، لیکن جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان دنوں جو سب سے بڑی مشکل ہے، جو سب سے زیادہ آزمائش ہے، جس میں بندہ بہت زیادہ مبتلا ہے اور اسے چھٹکارا پانے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ اس کی تعبیر کے مراد لی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 2:30-3 بجے، تو یہ آخری حصہ تھا، یقیناً آخری حصہ ہے، اور جلد خواب جو ہے نا پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ تو کیا خواب جو اینڈ میں دیکھا جائے تو یوں ہوتا ہے وہ؟ ہاں جی، خواب کا بارے میں علماء نے یہ فرمایا ہے کہ رات کے ابتدائی حصے میں جو خواب دیکھا جائے اس کی تعبیر دیر سے ظاہر ہوتی ہے، اور جو رات کے آخری حصے کی طرف بڑھتا جائے ٹائم، تو اس خواب کی تعبیر جلد ظاہر ہوتی ہے۔ اور جو صبح کا وقت ہوتا ہے، جیسے فجر کے آس پاس کا وقت ہے، تو اس وقت دیکھے جانے والے خواب زیادہ سچے بھی ہوتے ہیں اور زیادہ جلدی اس کی تعبیر بھی ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہ اس کا ایک طریقہ کار ہے خواب کی تعبیر کے ظاہر ہونے کا۔ اچھا، مجھے جب خواب آیا خالہ کا، تو یہ ہے کہ کچھ اور بھی ہو سکتا تھا یا نہ بھی آتا، اور خالہ کا آیا، مثال کے طور پر ان سے مشکلاتیں دور ہونی ہے تو مجھے ہی کیوں آیا، ان کے بیٹے کو آتا یا ان کی بیٹی کو آتا، تو اس میں کچھ ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایسا کوئی قانون تو نہیں ہے کہ کس شخص کے متعلق کسے خواب نظر آئے گا، نہ ہی ایسا کوئی فریم ورک ہے۔ قدرت کا یہ نظارہ ہے کہ اللہ پاک جسے چاہے خواب دکھائے، تو بعض اوقات قریبی کو نظر آتا ہے، بعض اوقات دور والے کو بھی نظر آتا ہے۔ تو اس کے اندر کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ بندش نہیں ہے
کہ اس طرح کے خواب فلاں ہی کو نظر آئیں گے. مثال دوں گا, کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو عموماً اس کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں یا دوست احباب ہوتے ہیں اس کو خواب میں دیکھتے ہیں. تو اگر یوں لاجیکلی دیکھا جائے تو سب سے قریب ترین تو اولاد ہوتی ہے, یا اولاد کے لیے ماں باپ ہوتے ہیں, لیکن بعض اوقات اس قریبی کو خواب میں نظر نہیں آ رہا ہوتا, وہ فوت شدہ کسی دور کے رشتہ دار کو نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ چونکہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا, اور نہ ہی اس کا کوئی اس طرح کا اصول ہے کہ اس کیٹیگری کا خواب اقرب کو نظر آئے گا, زیادہ قریبی کو نظر آئے گا, پھر بعد والے کو آئے گا, تو لہٰذا اس کو پھر ایک نارمل ہی سمجھنا چاہیے. یہ کوئی اتنا امپورٹنٹ کوئی ایسا میٹر نہیں ہے. آخر میں 2 چیزیں پوچھوں گا. جی. ایک تو یہ حضور, خواب عموماً بھول جاتا ہے بندہ, بیدار ہوتا ہے تو کاموں میں لگ جاتا ہے, پھر یاد آتا ہے کسی کام میں مطلب مصروف ہو جا کے دوپہر کو یا کسی اور ٹائم, تو یوں کیوں ہوتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ خواب کس کو بتایا جائے, اس بارے میں بھی کچھ ارشاد فرما دیں. جو آپ نے پہلا سوال کیا کہ فوراً یاد نہیں آتا اور بعد میں آتا ہے, تو دیکھیے نیچرل سی بات ہے. بعض اوقات ہماری توجہ نہیں ہوتی. اچھا صبح اٹھے اور خواب ذہن میں تھا, لیکن صبح اٹھتے ہی بعض بڑے اہم کام ہوتے ہیں, بندے کی توجہ اس طرف نہیں رہتی اور بعد میں اس کو یاد آ جاتا ہے. تو یہ بھی ایک نیچرل سی بات ہے, اس کے اندر کوئی ایسا فینومینا نہیں ہے. اور دوسرا آپ نے کہا کہ کس کو بتایا جائے, 2 لوگوں کو بتانے کا روایتوں میں اجازت دی گئی ہے. ایک تو وہ شخص کہ جو آپ کا قریبی دوست ہے, آپ کا ہمدرد ہے, اچھی تعبیر لے گا, سمجھدار ہے, سلجھا ہوا ہے, شریعت کا لحاظ رکھنے والا ہے, اس کو آپ بتائیں. اور دوسرا جو اس کی تعبیر بیان کر سکتا ہو, اس کا علم رکھتا ہو. ہر ایک کو بتانا جو ہے وہ نقصان کا باعث بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ خواب کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کی قدرت ہے کہ جیسی اس کی تعبیر کی جائے ویسا ہی ہو جاتا ہے. تو اب جو اس کا فن کا ماہر نہیں ہے یا آپ سے ہمدردی نہیں رکھتا, ہو سکتا ہے وہ کسی چیز کا نیگیٹو پہلو بیان کرے اور ویسا ہی واقع ہو جائے. اس لیے علماء نے ہر ایک کو بتانے سے منع کیا ہے. جزاک اللہ, آپ تشریف لائے, اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, یہ تھا آج کا ہمارا سیگمنٹ جو ڈسکشن بیس تھا. ہمارے ساتھ ڈیفرنٹ اسلام بھائیوں نے بات چیت کی, ان کے خواب اور ان کے سوالات کا جواب پیش کرنے کی کوشش کی گئی. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس پر ہمیں اجر بھی عطا فرمائے. لیکن پروگرام کا بقیہ حصہ ابھی باقی ہے, بڑھتے ہیں بقیہ حصے کی جانب. خوابوں کی تعبیریں. ناظرین, پروگرام میں ہم ایک سیگمنٹ شامل کیا کرتے ہیں جس میں ٹاپ 10 جو انٹرنیٹ پر سرچ انجن پر کویسچنز ہوتے ہیں خوابوں سے ریلیٹڈ, تو اس کی آپ سیریز پوری ملاحظہ کر رہے ہیں. چلتے 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 اسد بھائی, آج جس لفظ پر ہم پہنچے ہیں وہ ہے الفابیٹ پی. پی سے آج ناظرین دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر رہتے ہوئے, سرچ انجن پر رہتے ہوئے, ٹاپ جو رپورٹ پریڈکشنز کی ہے 10 سوالات کی, وہ کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں, سنتے ہیں. اسد بھائی, خواب میں جو یہ پہلی ٹرم ہے اس میں ہے کہ خواب میں پیسے دیکھنا, یہ کیسا ہے؟ پی فور پیسہ. اچھا نہیں ہوتا, دولت, پیسہ, روپیہ, درہم, دینار. ٹھیک ہے, تو تعبیر کے اعتبار سے بیٹر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. خواب میں پھول دیکھنا. پھولوں کی مجموعی تعبیریں اچھی ہیں, پھر اس میں مختلف پھولوں کی مختلف تعبیریں ہیں. ٹھیک ہے. گلاب کی بڑی اچھی تعبیریں ہیں, اور اس کی ایک تعبیر بیٹے سے بھی کی جاتی ہے. اچھا, واہ جی واہ. خواب میں پیاز دیکھنا. پیاز دیکھنا اچھا ہے, پازیٹیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, پیاز دیکھنا. خواب میں پھل دیکھنا. پھل اگر پکے ہوئے ہیں اور موسم میں ہیں تو یہ تعبیر کے اعتبار سے بہت اچھا ہوتا ہے. کوئی نعمت ملنے کی, اچھی خبر پہنچنے کی دلیل ہوتی ہے. اوور آل جو ہے وہ پازیٹیو ہے. ہاں جی, پازیٹیو. ٹھیک ہے جی. خواب میں پولیس دیکھنا. عمومی حالات سے متعلق ایک خواب ہے, تو اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے. عموماً ہم آتے جاتے اپنے اطراف میں پولیس والے دیکھتے رہتے. ٹھیک ہے جی. خواب میں پہاڑ دیکھنا. پہاڑ ایک بڑا آدمی ہے جس کو ہم بادشاہ سے تعبیر کر سکتے ہیں, طاقتور شخص سے تعبیر کر سکتے ہیں. پھر خواب کی پہاڑ کی مختلف جو صورتیں ہیں, اب اس میں غار دیکھی, پہاڑ کو اپنی پوزیشن میں دیکھا, پہاڑ کی چوٹی پر اپنے آپ کو دیکھا, چڑھتے ہوئے دیکھا, اترتے ہوئے دیکھا, تو وہ پھر تعبیریں ڈیفرنٹ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جی.
خواب میں پرندہ دیکھنا. پرندہ مختلف پرندے ہیں اور مختلف تعبیریں ہیں. اس میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ جن پرندوں کی خصوصیات اچھی ہیں تو وہ تعبیر کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں، اور جن کی خصوصیات اچھی نہیں تو وہ تعبیر کے اعتبار سے بھی بہتر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے جی. خواب میں اسد بھائی نجاست کو دیکھنا، اس حوالے سے تھوڑا سا جو ہے وہ الفاظ کا مختلف اس کی تعبیریں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور بعض تعبیروں میں پازیٹیوٹی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ کسی خاص نوعیت کے اعتبار سے ہوتی ہے، لیکن عمومی اعتبار سے اس کی تعبیریں اچھی نہیں ہوتی. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طور پر، کہاں پر، کیا دیکھا، کس طرح سے دیکھا. ٹھیک ہے جی. خواب میں پانی دیکھنا. پانی اگر صاف ستھرا ہے اور میٹھا ہے تو اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے. گندا ہے اور میلا ہے یا اس کے اندر بدبو ہے تو یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. ناظرین، یہ 10 سوال تھے جو کہ انٹرنیٹ پر رہتے ہوئے لوگوں نے سرچ کیے اور آپ نے ان کے جوابات جو ہے وہ ملاحظہ کیے. سیگمنٹ کے کرنے کا یا ان سوالات کو شامل کرنے کی ہماری جو نیت رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان سوالات کی مدد سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ استفادہ جو ہے وہ پہنچا سکیں، کر سکیں لوگ اس سے، اور اس کے ذریعے سے جو ہے نا وہ ہمارا ایک پروگرام میں تھوڑا سا حسن بھی آ جائے. آپ لوگوں کی دلچسپی کے لیے یہ سیگمنٹ جو ہے وہ بنایا گیا تھا. بہرحال آپ کی مزید کالز بھی ہم تک پہنچی ہیں، آئیے ان کو بھی مزید شامل کرتے ہیں. جی سنائیے. ایک اسلامی بہن نے خواب دیکھا کہ میرے بڑے بھائی کی کار میں آگ لگ چکی ہے. اگلے دن ان کے کچن میں آگ لگ گئی. اس کی برائے کرم تعبیر بتا دیجیے گا. گاڑی کا گھر سے تعلق، خواب میں آگ. تعلق تو نہیں ہے اس طرح سے کہ وہ گاڑی میں آگ تھی، یہ کچن میں آگ ہے، اتفاق کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال یہ تو ضرور ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا خواب دیکھیں تو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دینا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے اس طرح کی کسی بھی آزمائش سے. ٹھیک ہے جی. مزید سوال دیجیے گا. اور میں خواب میں زیادہ تر کافی اندھیرے دیکھتا ہوں، ایسے گھنے اندھیرے دیکھتا ہوں کہ میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ اس اندھیروں کی کیا تعبیر ہے. جی اسد بھائی کیا فرمائیں گے؟ اس کا پرسنالٹی سے بڑا تعلق ہوتا ہے. اب ان سے ہماری ڈائریکٹ تو بات نہیں ہوئی، ورنہ ہم کچھ سوالات کر کے اندازہ لگاتے کہ ایگزیکٹ اس کی تعبیر کیا بنے گی. البتہ میں عرض کر دیتا ہوں، ایک پازیٹیو بھی ہے اور ایک نیگیٹیو بھی ہے. پازیٹیو یہ ہے کہ اندھیرا اور ویرانہ یہ بعض اوقات دنیا سے بے رغبتی کی بھی علامت ہوتی ہے. کہ خواب دیکھنے والا دنیا کے پیچھے نہیں دوڑے گا، تو یہ ایک پازیٹیو سائیڈ ہے. اور ایک اس کی تعبیر جو ہے وہ غلط طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہے. ٹھیک ہے. عقائد و نظریات کے اعتبار سے تو یہ اب ایک آپ کو غور کرنا ہے کہ کہیں آپ کسی ایسے شخص کی کتاب تو نہیں پڑھتے، کسی کی ایسی سپیچ تو نہیں سنتے، کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے کہ جو اسلامی عقائد و نظریات کے اعتبار سے درست نہ ہو. ٹھیک ہے. تو آپ کو اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، اور اس کے معلومات کے لیے کسی بھی سنی عالم دین سے آپ رابطہ کر کے معلومات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مزید سوال دیجیے. رات کو جو یہ بھیڑ نہیں ہے، بکریاں، اس کو خواب میں دیکھنا کیسا؟ ماشاء اللہ اچھا ہے. حلال جانور کا دیکھنا اور خاص طور پر بکری کا دیکھنا یہ رزق میں برکت کی علامت ہے. اللہ پاک آپ کو رزق میں مزید برکت اور وسعت عطا فرمائے. کیا بات ہے. اسد بھی پازیٹیو خواب جب کسی کو آئے تو وہ کیا کرے؟ مدنی نعمت ہے. مدنی فیس کوئی دینی چاہیے. اچھا مدنی فیس تو پھر آپ لے لیا کریں. ٹھیک ہے. ہم تو نیتیں کرواتے رہتے ہیں. صحیح. کہ اچھا خواب ہے، اللہ کا شکر ادا کریں اور کوئی اچھی نیت کر لیں. اور یہ دیکھیے آپ کے فائدے کو ملٹی پلائی کرنے کے لیے بھئی خوشی کی بات ملی ہے صحیح تو مزید کوئی نیک کام کر لیں. نیکی یاد رکھیں کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی. نیکی اتنی زبردست چیز ہے کہ یہ ضائع نہیں ہوتی. اللہ پاک اگر خوش ہو گیا نا، آپ یقین کریں، اچھا وہ کس نیکی سے ہو جائے ہمیں نہیں پتا ہوتا. تو کسی بھی نیکی کو ہمیں معمولی نہیں سمجھنا، اور اس پر کیا ہمیں بینیفٹ ملا ہے ہمیں بعض اوقات معلوم بھی نہیں ہوتا، اور اللہ پاک اس کا بہترین اجر ہمیں عطا فرماتا ہے. بعض اوقات نیکی کی وجہ سے انسان کو ایسی ایسی نعمتیں ملتی ہیں کہ جو عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ یہ اسباب کیسے ہوئے، یہ چیزیں کیسے ہوئیں، اور نہ جانے آپ نے سنا بھی ہوگا نہ جانے کون سی نیکی جو ہے وہ کام آ گئی ہے. بعض اوقات مشکلات سے جان کے بچانے میں بھی اس طرح کی لیکن اس میں اپنے منہ سے بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میری لگتا ہے کسی نیکی کا ہے. تو بندے کو عاجزی کرنا چاہیے، اپنے اعمال پر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے ریفرنس لینا چاہیے. واہ. کہ اگر کوئی اچھی چیز ہوئی ہے تو یہ اللہ پاک کی رحمت سے ہوا، اللہ کے کرم سے ہوا،
اپنے اعمال پر بندہ اپنے منہ سے کیا اس پہ اترائے گا اور کیا اس پہ گھمنڈ کرے گا. رات کو نا یہ تربوز رات کو دیکھتا ہوں اور بارش میں سمندر میں نہا رہا ہے. اچھا ہے تربوز بھی اگر پکا ہوا ہے اور بارش میں نہانا یہ بھی پازیٹیو ہے. اللہ پاک نعمت اور برکت عطا فرمائے گا. مزید جی میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں نا بہت زور لگاتا ہوں, آگے چلنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن میں چل نہیں پاتا. ایسے لگتا ہے جیسے پیچھے کسی نے پکڑا ہوا ہو لیکن وہ پیچھے کوئی نہیں ہوتا. پر بھی میں خواب کئی دفعہ دیکھ چکا ہوں. یہ اعصاب کی بعض اوقات کمزوری ہوتی ہے اور بعض اوقات کسی پریشانی کے سبب بھی ایسا ہو جاتا ہے. تو اس کو زیادہ سوچے نہیں, اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں, انشاءاللہ بہتری ہوگی. مزید میری مسز نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ وہ نا آسمان پر ایک تارا چمک رہا ہے, ایک چاند چمک رہا ہے, تارا چمک رہا ہے. جب وہ غور سے اس کو دیکھتی ہے تو وہ اس کا نام ہوتا ہے. مہربانی کر کے اس کی تعبیر بتا دیجیے. زوجہ کا غالباً نام ہوتا ہے. اچھا ہے, پازیٹیو ہے. اپنا نام اگر چاند کی شکل میں یا روشن دیکھا ہے تو پازیٹیو ہے, اچھی فعال ہے. مزید سوال. خواب میں کسی ولی کی مزار پر سندل چڑھانے کے مناظر دیکھنا کیسا؟ سندل چڑھانا کسے کہتے ہیں یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے. البتہ مزار شریف کی زیارت کرنا اور چادر چڑھاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا پازیٹیو ہے, اچھا ہے. صاحب مزار کی برکت ملنے کی علامت ہے. مزید سوال دیجیے. خواب میں دیکھا ایک میرے چہرے پر داڑھی ہے, سر پر امامہ ہے اور بہت ہی میں نورانی بزرگی لگ رہا ہوں. اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ ضرور یہ ہند سے کال. چلیں جی, اگر آپ جو ہے وہ حقیقت میں داڑھی نہیں ہے تو رکھنے کی نیت کر لیجئے. ٹھیک ہے. امامہ بھی نہیں سجاتے تو سجانے کی ضرور نیت کیجئے. انشاءاللہ چہرے پہ رونق رہے گی اور آخرت میں انشاءاللہ جو چہرے کی چمک دمک ہے وہ تو پھر وہیں پر دیکھیں گے تو بتائیں گے. تو دنیا میں ہم جو کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے. خواب کے ذریعے بعض اوقات ہمیں نیکی کی دعوت دی جا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مزید سوال دیجیے. میری گھر والی کو خواب میں چمکدار چاندی کا ملنا کیسا ہے؟ اور ویسے تو ہمارے حالات تنگ دست ہیں جس کی بنا پر ہم پریشان حال رہتے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو خواب میں خوش پاتی ہے اور کسی سے چمکدار چاندی لیتی ہے. اچھا ہے, پازیٹیو ہے, انشاءاللہ آپ کے حالات بہتر ہوں گے. ٹھیک ہے, مزید سوال دیجیے. رات تقریباً 3-4 بجے کے ٹائم تھا. رات کو خواب ہے کہ بھائی سب بیٹھے ہیں فیملی کے ساتھ. بھائی کے ہاتھ میں موبائل, اس نے ٹون لگائی ہے یہ سانپوں والی. جیسے اس نے ٹون لگائی ہے سب سانپ ہی سانپ آ گئے ہیں, اور ایک سانپ نے بھائی کو ڈس لیا ہے ہاتھ پر. جیسے سانپ نے ڈسا ہے سب ہم لے کے اسے باہر بھاگے ہیں. جیسے باہر بھاگے ہیں اور ایک عورت دکھائی دی ہے جو کہ ایک ویران کی طرف جا رہی تھی. جیسے فضول بے رب سا معلوم ہوتا ہے, اس کی طرف توجہ نہ کریں. کچھ صدقہ کر دیں اللہ کی راہ میں تاکہ اگر کوئی برا اثر ہو تو اس سے محفوظ رہیں. آپ بھی, آپ کے اہل خانہ, بھائی وغیرہ بھی اللہ محفوظ فرمائے. اللہ پاک اپنی رحمت سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اسد بھائی, خواب میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ کیسا ہے؟ ماشاءاللہ بہت زبردست ہے, بیمار کے لیے بالخصوص شفا ہے. خواب میں گڑھا دیکھنا یہ کیسا ہے؟ آزمائش کی علامت ہے, مشکل کی علامت. ٹھیک ہے. کہتے ہیں خواب میں میری امی نے دیکھا ہے کہ اپنے منہ سے کھجور کی جو گٹلیاں ہیں وہ نکال رہی ہیں. کوئی تعبیر نہیں, ایسی عمومی حالات. ٹھیک ہے. خواب میں گھبراہٹ کن خواب آتے ہیں, بچنے کے لیے کوئی بات بتائیے. پریشان کن خوابوں سے بچنے کے لیے سونے سے پہلے 21 بار یا متکبرو پڑھ لیا کریں اول آخر درود پاک کے ساتھ. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا اور الحمدللہ آج بھی ہم نے آپ کے بہت سے سوالات کی جو ہے وہ جوابات دینے کی سعادت حاصل کی ہے. نمازوں کی پابندی آپ خود بھی کرتے رہیے اور دوسروں کو پڑھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے, خواب ایک پل دے خوشی, ایک پل یہ چونکا دے, خوابوں کی تعبیر